السلام علیکم لسنرز، آئیے ایمیلیاس کی ایک اور سنسنی خیز جرم و سزا پر مبنی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے چوہا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مجھے ایک جوان بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے اس کی عزت اور تابناک مستقبل کے لیے ایک جوا کھیلنا پڑا۔ ایک باپ کا فرض بھی ہوتا ہے کہ بیٹی پر کوئی آنچ نہ آنے دے۔ اتوار کے روز ہمارے ہاں تاش کی محفل جمتی تھی۔ یہ سلسلہ کوئی 20 سال سے بڑی باقاعدگی سے جاری تھا۔ یہ محفل 4 افراد پر مشتمل ہوتی تھی جو میرے بچپن کے دوست ہی نہیں بلکہ ہم جماعت بھی تھے۔ یہ مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بھی تھا کیونکہ ہم ہفتے بھر بہت مصروف رہتے تھے کہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنا تو درکنار، فون پر بھی مشکل سے ہی رابطہ ہو پاتا تھا۔ میرے ان دوستوں میں انسپکٹر چودھری اکمل بھی تھا۔ میں ان چاروں کے لیے دوپہر کے کھانے کا بندوبست بھی کرتا تھا۔ سپہر کے وقت چائے اور ناشتہ کرنے کے بعد یہ محفل برخاست ہو جاتی تھی۔ اس اتوار کو اس کھیل میں سب سے زیادہ رقم چودھری اکمل نے جیتی تھی اور میں سب سے زیادہ ہارنے والا تھا۔ پتوں کا کھیل ہی ایسا ہے، اس میں بڑے نشیب و فراز آتے ہیں۔ تاش کے پتے کسی کے نہیں ہوتے، اس میں قسمت اور تدبیر کا بھی دخل ہوتا ہے۔ آج میں نے کھیل میں زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی کیونکہ میرے ذہن پر انتشار کی کیفیت طاری تھی۔ ذہن کہیں اور تھا، لہٰذا ہارنا فطری امر تھا۔ جب میرے دوست چائے پی کے رخصت ہونے لگے تو میں نے انسپکٹر چودھری اکمل کو روک لیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے کہا، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، میں تم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہاری ہوئی رقم دوبارہ کھیل کے جیتنا چاہتے ہو؟ انسپکٹر چودھری نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے ہارنے کا کوئی غم نہیں اور نہ ہی کبھی ہوا ہے۔ آئندہ اتوار سود سمیت جیت لوں گا۔ پھر میں نے سنجیدگی سے کہا، یار، مجھے ایک اہم اور نازک معاملے میں تمہارے مشورے کی اشد ضرورت ہے۔ چودھری اکمل نے میرا چہرہ غور سے دیکھا۔ میں اس لمحے تاش کے بکھرے ہوئے پتوں کو سمیٹ کے صندوقچے میں رکھنے لگا تھا۔ میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معاملہ کس طرح بیان کروں۔ مجھے بتانے میں تامل ہو رہا تھا۔ ایک سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ زندگی بذات خود ایک سنگین مسئلہ ہے جو قدم قدم پر پیش آتا ہے، چودھری اکمل نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ وہ دوہرے جسم کا بھاری بھرکم آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی اور رعب چھایا رہتا تھا۔ اس کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تھے۔ اس کا مکان میرے مکان سے چند قدم کی مسافت پر تھا۔ وہ اس قدر مصروف رہتا تھا کہ ہفتے میں ایک بار ہی اپنی شکل دکھاتا تھا۔ وہ میرے بڑے مخلص دوستوں میں سے تھا۔ میرے دوستوں میں وہ واحد شخص تھا جس پر میں اندھا اعتماد کر سکتا تھا، اس لیے میں نے مشورے کے لیے اسی کا انتخاب کیا تھا۔ یار، دراصل بات یہ ہے کہ میں بے حد الجھا ہوا ہوں۔ پھر میں نے اپنی بات شروع کی۔ میرے ہاں ایک لڑکا کام کرتا تھا جو ترقی کر کے سیلز مینیجر کے عہدے پر فائز ہو گیا ہے۔ کیا وہ تمہاری کمپنی کی رقم غبن کر رہا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، یہ بات نہیں، وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ ایسی کسی حرکت کا مرتکب نہیں ہو سکتا جس سے اس کا تعلق ثابت کیا جا سکے۔ وہ بے حد چالاک، عیار اور دور اندیش شخص ہے، کسی ماہر جواری کی طرح۔ اس کا کھیل بہت اونچا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہارنا جانتا ہی نہیں۔ اگر اس معاملے میں تمہیں میری مدد درکار ہے تو میں ہر طرح مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اس نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ تم جانتے ہو کہ میں خطرناک اور شاطر قسم کے مجرموں سے پچھلے 20 سالوں سے نمٹتا آیا ہوں۔ میرے ہاتھ سے آج تک کوئی مجرم نہیں بچ سکا۔ شکریہ دوست، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن یہ ایک عجیب مسئلہ ہے جس نے میرا دماغ مقفل کر دیا ہے۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ میں یہ تمہیں سب کچھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں تمام حالات کا علم پہلے سے ہو، تاکہ تم دھوکہ نہ کھا سکو۔
تمہاری بات سے لگ رہا ہے کہ کوئی نہایت ہی سنگین اور سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے۔ وہ سنبھل کے بیٹھ گیا۔ حالات واقعی بہت نازک اور ابتر ہیں۔ میں نے اسے بتانا شروع کیا۔ اس کا نام شاکر ہے۔ 1.5 برس قبل میرا ایک سیلز مین نے اسے میرے پاس لایا تھا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے ملازمت دینے کی سفارش کی تھی۔ میں چونکہ اس وقت ایک سیلز مین کی اشد ضرورت محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں نے اسے رکھ لیا تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ میرے دفتر کی کسی عورت کو اس نے لفٹ نہ دی، حالانکہ وہ دراز قد اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا، اور لڑکیاں اور عورتیں اس سے خاص متاثر ہوتی تھیں۔ وہ اس لیے بھی لڑکیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا کہ اس میں کام کرنے کی لگن اور آگے بڑھنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ میں نے سانس لینے کے لیے توقف کیا، پھر اپنی بات جاری رکھی، اور اب جب میں نے اس کا تجزیہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بے حد سفاک اور ظالم شخص ہے۔ وہ کسی بھی چیز کے حصول کے لیے تمام اخلاقی قدروں کو بے دریغ استعمال کر سکتا ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ایک طرح کی درندگی ہے۔ میرا چہرہ نفرت اور غصے سے تمتمانے لگا۔ میں نے خود پر قابو پانے کے لیے سگریٹ سلگا کر چند گہرے کش لیے۔ اس دوران انسپکٹر خاموش بیٹھا مجھے تکتا رہا۔ میں نے کہنا شروع کیا۔ میرے ہاں ملازم ہو کر اس نے بڑی تیزی سے فرنیچر بیچنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی کاروباری زندگی میں کبھی اتنی تیزی سے فرنیچر فروخت ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اس میں سے 6-7 گاہک صرف قیمت پوچھ کے چلے جاتے، لیکن اس کی موجودگی میں کوئی آ جاتا تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کچھ لیے بنا چلا گیا ہو۔ 5 ماہ کی مدت میں وہ میرا بہترین سیلز مین بن گیا۔ وہ تنہا جتنا فرنیچر فروخت کرتا تھا، دوسرے تمام سیلز مین مجموعی طور پر اتنا فرنیچر فروخت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ اس کی کامیابی اور تیز رفتاری کا اثر دوسرے سیلز مین پر پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ شاکر سے کترانے لگے تھے۔ وہ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن مجھے کبھی اس نفرت کی وجہ یا پس منظر معلوم نہ ہو سکا۔ میں نے جب کبھی کسی سیلز مین سے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال گئے۔ کسی نے بھی مجھے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شاکر سے نفرت نہیں بلکہ حسد کرتے ہوں۔ انسپکٹر نے درمیان میں کہا کہ ایک نیا سیلز مین آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کو پیچھے چھوڑ گیا۔ ان حالات میں دوسروں کا اسے حسد کرنا ایک فطری امر ہے۔ بالکل ٹھیک، میں نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا تھا، میں نے پرتائید لہجے میں کہا، لیکن بعد میں مجھے خیال بدلنا پڑا۔ کوئی 9 ماہ پہلے کی بات ہے کہ میرے سیلز مینیجر نتیم نے اچانک ریٹائرڈ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھے اس غیر متوقع فیصلے کی اس کے سوا کوئی وجہ نہیں بتائی کہ وہ 20 برس سے ملازمت کر کے اتنا تھک گیا ہے کہ ملازمت مزید جاری رکھنے کی ہمت نہیں پاتا۔ اس کے دونوں لڑکے بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ریٹائرڈ ہونا چاہتا ہے۔ مجھے اس کی جگہ کسی نہ کسی کو سیلز مینیجر کے عہدے پر تقرر کرنا تھا۔ اس کے لیے میرے ذہن میں اپنے پرانے ملازم جاوید رشید کا نام آیا۔ وہ سب سے پرانا ہونے کے علاوہ ایماندار، محنتی اور اس عہدے کے لیے ہر لحاظ سے قابل اور انتہائی موزوں بھی تھا۔ جب میں نے اسے سیلز مینیجر کے عہدے کی پیشکش کی تو پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس نے بڑی خوبصورتی سے اس عہدے کو قبول کرنے سے معذرت کر لی، حالانکہ میرا خیال تھا کہ وہ اپنی ترقی کا سن کر خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا۔ جب میں نے اس سے انکار کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ وہ خود کو اس عہدے کا اہل نہیں سمجھتا۔ ممکن ہے اپنے متعلق اس کی رائے درست ہو، انسپکٹر نے کہا۔ وہ چونکہ تمہارا پرانا اور بااعتماد اور مخلص ملازم بھی ہے، اس لیے اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ مجھے اس کی یہ بات پسند آئی۔ ہاں، ایسا ممکن تو ہے، میں نے سر ہلایا، لیکن اس کا انکار ایک اور واقعے کی روشنی میں دیکھا جائے تو صورتحال مختلف نظر آتی ہے۔ جس روز میں جاوید رشید سے
سیلز مینیجر کے عہدے پر ترقی دینے کی بات کر رہا تھا۔ اس سے ایک روز پہلے گھر جاتے ہوئے اس کی گاڑی کا ایک پہیہ نکل گیا تھا۔ گاڑی کو بہت نقصان پہنچا تھا، لیکن اس واقعے سے اس کے ذہن کی چولیں ہل گئی تھیں۔ تو کیا تمہارے خیال میں شاکر نے جاوید رشید کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے سیلز مینیجر کا عہدہ قبول کیا تو اس قسم کا حادثہ بعد میں بھی پیش آ سکتا ہے؟ انسپکٹر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اب میرا یہی خیال ہے۔ پہلے تو میں اس حادثے کی نوعیت کو سمجھ نہیں سکا تھا، کیونکہ اس قسم کا حادثہ کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے کئی پرانے ملازموں کو اس عہدے کی پیشکش کی، مگر سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ تراش کر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس پر مجھے دکھ سے زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ہر شخص ترقی کو لات مار رہا تھا؟ آخر میں نے شاکر کو آفر کی جو اس نے فوراً قبول کر لی، اور اب وہ کمپنی کا سیلز مینیجر ہے۔ لیکن کیا کوئی اس قسم کا ثبوت ملا ہے کہ جاوید رشید کے ساتھ پیش آنے والے حادثے میں شاکر کا کوئی ہاتھ تھا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ کیا تم نے اس ضمن میں کوئی چھان بین کی؟ نہیں، میں نے اس کی ضرورت اس لیے بھی محسوس نہیں کی کہ اس کی کارکردگی میرے لیے بڑی نفع بخش ثابت ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف سابق مینیجر کے خلا کو پر کر دیا تھا، بلکہ خود کو اس سے کہیں زیادہ اس عہدے کا اہل ثابت کر دکھایا تھا۔ شاکر نے میرے کاروبار کو وسعت دی تھی، اس لیے میں خاموش رہا، لیکن 2 روز پہلے میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ جمعے کو وہ میرے پاس آیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مطالبہ کیا کہ میں اسے اپنے کاروبار میں آدھے منافع کا شریک کر لوں۔ کیا؟ انسپکٹر کے منہ سے حیرت سے نکلا۔ یہ تو بالکل احمقانہ بات ہے۔ سعید اینڈ سنز تمہارے پردادا نے قائم کی تھی، اس وقت سے یہ بیٹوں میں منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ تمہیں بھی یہ کاروبار اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا۔ آخر یہ کمینہ کس طرح سے اس کمپنی، کیا اس نے تمہیں کسی قسم کی دھمکی بھی دی ہے؟ نہیں، اس کے لہجے میں دھمکی تو نہیں، مگر درخواست بھی نہیں تھی۔ اس نے قدرے حتمی لہجے میں یہ مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ مجھے سوچنے سمجھنے کے لیے چند روز کا وقت دے رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا اور تیزی سے میرے کمرے سے نکل گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا، انسپکٹر نے کہا۔ اس کے لہجے میں برہمی سی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم نے یہ سن کر اسے ملازمت سے برخاست کر دیا ہوگا۔ یہ تو سراسر بلیک میلنگ کا انداز ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور سگریٹ کا ٹوٹا ایش ٹرے میں مسل کر کہا، نہیں، یہ اس مسئلے کا موزوں اور مناسب حل نہیں ہے۔ اس نے اپنا مطالبہ کسی بنیاد پر ہی کیا ہوگا۔ اس کے پاس ضرور کوئی ایسا ٹھوس سبب ہوگا، ورنہ وہ کبھی بھی یہ مطالبہ پیش نہ کرتا۔ اگر میں اسے ملازمت سے نکال دیتا تو مجھے کیا فائدہ ہوتا؟ کچھ بھی نہیں۔ جس بنیاد پر اس نے اپنا مطالبہ پیش کیا ہے، وہ ملازمت سے نکلنے کے بعد بھی سامنے لا سکتا ہے۔ ممکن ہے اس میں انتقام کا جذبہ بھی شامل ہو جائے۔ اس طرح حالات اور نازک ہو جائیں گے۔ میں 2 روز سے سخت پریشان ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ کوئی میری مدد بھی نہیں کر سکتا۔ تاہم میں نے تمہیں تمام حالات سے آگاہ کر دیا ہے، تاکہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو سارے حالات و واقعات تمہارے علم میں ہوں۔ انسپکٹر نے میری تمام بات غور سے سنی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سوچوں کے گرداب سے نکل کے فیصلہ کن انداز میں بولا، میں ایک بات پر تم سے متفق ہوں۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ میں یا کوئی اور شخص خواہش کے باوجود اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک صورت البتہ نظر آتی ہے کہ وہ جلد بازی میں کوئی غلط قدم اٹھائے اور ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں۔ ایسا ممکن تو نظر نہیں آتا، میں نے کہا۔ تم اس سے واقف نہیں ہو۔ وہ اتنا چالاک اور عیار نوجوان ہے کہ تاش کے کھیل کا بہترین کھلاڑی بن سکتا ہے۔ اچھا دوست۔ چند لمحوں کے بعد انسپکٹر اجازت لے کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے دروازے تک رخصت کرنے گیا اور نظروں سے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے میرے مشکل کا حل ڈھونڈ رہا ہو۔
منگل کی صبح میری سیکرٹری مس تابندہ نے انٹرکام پر مجھے اطلاع دی کہ شاکر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کمرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ میری میز کی پہلی دراز میں ایک چھوٹا مگر حساس قسم کا ٹیپ ریکارڈر رکھا رہتا تھا جو میں اپنی سیکرٹری کو خطوط لکھوانے اور جوابات کے لیے اکثر استعمال کرتا ہوں۔ میں نے اس کے آنے سے پیشتر دراز کھولی اور ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا اور دراز تھوڑی کھلی رہنے دی تاکہ ہمارے درمیان ہونے والی بات چیت ریکارڈ ہو جائے۔ چند لمحوں بعد وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا اور میری میز کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کے سامنے میں ایک بہترین کاروباری تجویز پیش کر چکا تھا سر۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اس پر ہمدردی سے غور کیا ہوگا اور اس کی افادیت کے قائل ہو گئے ہوں گے۔ اس نے دھونس دھمکی سے نہ صرف سابقہ سیلز مینیجر کو ریٹائرمنٹ لینے پر مجبور کیا تھا بلکہ دوسرے سیلز مینوں کو بھی دہشت زدہ کر دیا تھا کہ اگر انہوں نے یہ عہدہ قبول کیا تو ان کی بیوی بچوں کی خیر نہیں ہوگی۔ پھر اس نے عالیہ کو اپنے عشق کے دام میں گرفتار کر لیا تھا اور مجھے بلیک میل کر رہا تھا چونکہ وہ پرکشش، خوبصورت اور کسی تصوراتی محبوب کی طرح تھا۔ اس لیے عالیہ اس کی محبت کے فریب میں آ گئی تھی۔ اس نے دفتر کی لڑکیوں عورتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تاکہ مجھ پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ کتنا شریف نوجوان ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ دونوں صورتوں میں میری موت لازمی ہے۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی میری پیشانی عرق آلود ہو گئی اور ہتھیلیاں پسینے کی وجہ سے اسٹیئرنگ وہیل پر پھسلنے لگیں۔ مجھے ایک ہولناک خیال کسی زہریلے پھنکارتے ناک کی طرح ٹسنے لگا۔ بالفرض محال وہ عالیہ سے شادی کر لیتا ہے اور مبادا مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عالیہ کا کیا ہوگا؟ کیا اس کا مستقبل محفوظ رہے گا یا شاکر اسے بھی قتل کر دے گا؟ اس کے بعد وہ نہ صرف کاروبار کا مالک ہوگا اور ہر طرح سے آزاد بھی ہوگا کہ جس طرح چاہے دولت لٹائے، جس سے چاہے شادی کرے اور جس طرح چاہے زندگی بسر کرے۔ مجھے اس گھوپ اندھیرے میں یہ امید کی ایک کرن دکھائی دی کہ شاید وہ جھوٹ بول رہا ہو، عالیہ سے محبت نہ کرتی ہو، یا اگر محبت کرتی بھی ہو تو میں اسے شاکر کی اصلیت بتا کے اس شادی کے بارے میں اس کا ارادہ تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس جوئے میں میرے پاس ترپ کے پتے تھے جو اسے ہرا سکتے تھے۔ اس نے جو بساط بچھائی تھی اس میں ایک چال ایسی بھی تھی جس میں اسے مات ہو سکتی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی میرے قلب کو ایک عجیب سی طمانینت محسوس ہوئی تھی۔ جب میں کالج پہنچا تو عالیہ پڑھائی سے فارغ ہو کر ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے اوپر سے نیچے تک توجہ بھری نظروں سے دیکھا۔ شاکر کا کہنا 100% درست تھا۔ عالیہ جسے میں اب تک بچی سمجھتا آ رہا تھا اب وہ بچی نہیں رہی تھی۔ اس کا لباس جدید ترین فیشن کے مطابق سلا ہوا تھا جس میں وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس میں بڑی نمایاں تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں جس پر میں نے کبھی بھولے سے بھی غور نہیں کیا تھا۔ میرے اچانک اور غیر متوقع آمد پر وہ حیران نہیں بلکہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا کیونکہ میں کبھی اس سے یوں اچانک اور غیر متوقع ملنے نہیں آیا تھا۔ کیا بات ہے پاپا؟ کچھ دیر بعد اس نے کہا، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میری بیٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اسے پیار کرنے کے بعد ایک دم مطلب پر آ گیا۔ کیا تم شاکر حسین سے واقف ہو؟ جی پاپا جی، میں کئی مہینوں سے ان سے واقف ہوں۔ سب خیریت تو ہے نا پاپا؟ پھر میں نے ملائمت سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ارے، آپ کو آخر اس بات کا علم ہو گیا؟ میرا خیال تھا کہ شاید وہ گھریلو لڑکی کی طرح سرخ ہو کے شرما جائے گی، خاموش ہو جائے گی، لیکن شاکر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ٹی وی ڈراموں اور موبائل انٹرنیٹ نے لڑکیوں کو بورڈ بنا دیا ہے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگی، ہم کسی دن آپ کو یہ خبر سنا کے سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ پھر اس نے اپنی لمبی سرمگی پلکوں کی چلمن گرائی اور بولی، شاکر بہت جلد باز ہے، اس سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے آپ کو فوراً بتا دیا۔ ہاں،
میں نے جواب دیا، یہ آج ہی کی بات ہے۔ پاپا، آپ اس بات سے خوفزدہ نظر آتے ہیں؟ اس نے بغور میرے تاثرات کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عالیہ بیٹی، میں ایک باپ ہوں، اور ایک باپ ہونے کے ناطے واقعی اس خبر سے خوش نہیں ہوں، اس لیے فوراً ہی تمہارے پاس آیا ہوں کہ تمہیں اس ارادے سے باز رکھوں اور سمجھاؤں کہ تم شراب کے پیچھے اندھا دھند توڑ رہی ہو۔ لیکن کیوں؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ تو شاکر کو بہت پسند کرتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے اسے ترقی دے کر سیلز مینیجر بنا دیا ہے۔ میری بیٹی، میں نے کہا، وہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے اور جیسا تم اسے سمجھتی ہو۔ وہ الفاظ میرے حلق میں اٹک گئے۔ اچانک مجھے انسپکٹر کی بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آخر میں عالیہ کو کیا بتاؤں؟ کیا اسے یہ بتاؤں کہ دوسرے تمام ملازمین اس سے نفرت کرتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں، یا یہ کہ جاوید رشید کی گاڑی کا پہیہ نکالنے میں اس کا ہاتھ ہے؟ وہ ایک بلیک میلر ہی نہیں، دہشت گرد بھی ہے۔ آخر میں نے کہا، بیٹی، اس نے کاروبار میں آدھے حصے کا مطالبہ کیا ہے۔ آخر اس میں حرجی کیا ہے؟ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں، کیا آپ اپنا کاروبار خاندان میں رکھنا نہیں چاہتے؟ پھر اچانک اس نے میری گردن میں باہیں ڈال کر میرے کندھے پر سر رکھ دیا، پھر بولی، پاپا، کاش میں لڑکی کی بجائے لڑکا ہوتی تو آپ کو اتنی پریشانی اٹھانا نہ پڑتی۔ شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاکر میرے قابل نہیں ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، سارے باپ اس انداز سے ہی سوچتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ لڑکیوں میں جلدی جلدی بڑے ہونے کی بری عادت ہوتی ہے۔ وہ اپنے علیحدہ گھر، اپنی زندگی اور محبت کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں، اور پھر لڑکیوں کی شادی ہمارے معاشرے میں ایک جوئے کی طرح ہوتی ہے جو اس کے والدین کو کھیلنا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جوا؟ شاکر حسین بھی جوا کھیل رہا تھا اور ہر بازی جیتتا جا رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا، اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ، کوئی اور راستہ نہ تھا۔ یہ ایک بڑا جوا تھا اور میں سب کچھ داؤ پر لگانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ مجھے جس طرح بھی ممکن ہو شاکر سے چھٹکارا پانا تھا۔ ہر شخص کسی ایک فرد کے لیے نہیں، پورے معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ بلا شبہ وہ انسان نہیں، شیطان تھا۔ مجھے ہر قیمت پر عالیہ کو اس کے ناپاک پنجوں سے آزاد کرانا تھا، اور یہ کام سر سے پانی گزرنے سے پہلے انجام دینا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو رات کافی بیت چکی تھی، پھر بھی میں سیدھا اس کمرے میں گیا جسے میں نے لائبریری بنا رکھا تھا۔ راتوں میں نیند آنے تک میں جاسوسی کہانیاں اور ناول پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے لائبریری میں موجود سب سے بڑی الماری کی دراز کھولی اور اس میں رکھی ہوئی فرنیچر کی ایک بھاری کیٹلاگ نکالی جو غالباً میرے دادا کے زمانے کی تھی۔ اس کی جلد دھات کی بنی ہوئی تھی اور دھات پر چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ آج کل کتابوں کی جلدوں پر دھات استعمال کرنے کا رواج نہیں رہا ہے، مگر پہلے تھا۔ کیٹلاگ بہت بھاری تھا۔ میں نے اسے میز پر رکھ دیا اور پرانے کاغذات میں سے خودکار جرمن ساختہ ریوالور نکالا جو میرے والد مرحوم کی نشانی اور ملکیت تھا۔ انہوں نے میری نوجوانی کے آغاز میں اس سے نشانہ بازی کی تربیت کی تھی، جس سے میرا نشانہ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ ریوالور مجھے دے دیا تھا جو میں اسے دراز میں رکھ کے بھول گیا تھا۔ آج 30 سال بعد مجھے اس کی ضرورت پڑی تھی۔ میں نے اس کا چیمبر دیکھا جو کہ خالی تھا۔ فی الوقت میرے ذہن میں شاکر سے نجات حاصل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، لیکن میں نے ریوالور جیب میں رکھا اور کیٹلاگ اور دوسرے کاغذات وغیرہ دوبارہ دراز میں رکھے اور خوابگاہ میں آ گیا۔ اگلے دن میں اپنی گاڑی میں شہر کے مضافات میں موجود ایک ویرانے میں گیا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ دور دور تک کھیت تھے، آدمزاد کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں وہاں کئی گھنٹے تک نشانے کی مشق کرتا رہا۔ میرا نشانہ اب بھی عمدہ تھا،
रिवॉल्वर 30 बरस तक फालतू पड़ा रहने के बावजूद उम्दा हालत में था। जुमेरात की सुबह मैंने शाकिर को फ़ोन करके अपने दफ्तर में तलब किया। 2 रोज़ पहले मैंने आलिया बेटी से बात की थी। उसने मुझे पुरुम्मीद नज़रों से देखा लेकिन खामोश रहा। मैंने मेज़ पर रखे पेपर वेट से खेलते हुए कहा, मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि वो तुमसे नहायत मोहब्बत करती है और तुमसे शादी करने का पुख्ता इरादा रखती है। मैंने नज़र उठा के इसे देखा। इसके होंठों पर खेलने वाली मुस्कुराहट मासूम होने लगी थी। आलिया से मिलने से पहले मैं तुम्हें अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाने के लिए कतन तैयार न था, लेकिन इसने तुम्हारी सिफारिश की। उसने कहा कि इस तरह ज़मीन खानदान में रहेगी। सर, मेरा ख्याल है कि इस तरह से सबको फ़ायदा पहुंचेगा। शाकिर नर्म और शाइस्ता लहजे में बोला। मैं अपनी नशिस्त से उठा और खिड़की के करीब खड़े होकर सड़क को देखने लगा जिस पर ट्रैफिक सैलाब की तरह बह रहा था। मेरी पुश्त शाकिर की तरफ थी। मैं इसका चेहरा देख नहीं सकता था, मगर ये ज़रूर महसूस कर सकता था कि वो इस वक्त कामरानी के नशे में हवा के दोष पर उड़ा जा रहा है और अपनी चालाकी और अय्यारी पर खुद को शाबाश दे रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ शाकिर, मैंने चंद लम्हों के बाद कहा। मैं लंबी छुट्टियाँ गुजारने की शदीद ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। मेरा इरादा है कि पीर की सुबह से कहीं घूमने चला जाऊँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं दफ्तर से कब तक गैर हाजिर रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर हाजिरी के बायस कारोबार मुतासिर हो। मैंने अपने वकील को शराकत के कागजात तैयार करने का कह दिया है, जो इतवार तक तैयार हो जाएंगे। मेरी गैर हाजिरी में चूँकि तुम्हें तमाम इख्तियारात हासिल होंगे, इसलिए मेरा सफ़र खा कितना ही तवील साबित होगा, कारोबार पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा करो कि इतवार को 2-3 बजे मेरे मकान पर आ जाओ। हम दोनों को चंद कागजात पर दस्तखत करना होंगे। आप बेफिक्र और मुतमईन रहें सर। इसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। वो खुशी के बायस अपनी आवाज़ काबू में नहीं रख पा रहा था। आपको आराम की वाकई सख्त ज़रूरत है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपकी गैर मौजूदगी में अनथक मेहनत करूँगा। आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि आप अपने कारोबार से दूर रहे हैं। इतवार को हस्बे मामूल नशिस्तगाह में रमी का खेल शुरू हुआ। खेल में मेरे तीनों दोस्त शामिल थे, डॉक्टर, इंजीनियर और इंस्पेक्टर। जैसे जैसे 3 बजे का वक्त करीब आ रहा था, मेरे असाबी तनाव में इजाफा होने लगा था। ठीक 3 बजे इतलाई घंटी बजी तो मैंने अपने पत्ते रख दिए। माफ़ करना दोस्तों, मैंने एक साहब को वक्त दे रखा है। आप खेल जारी रखें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। मैंने दरवाज़ा खोला और शाकिर को अंदर आने का इशारा किया और दूसरे रास्ते से लाइब्रेरी में ले गया। शाकिर अंदर दाखिल होने पर हिचकिचाया। उसने लाइब्रेरी पर एक तायराना नज़र डाली। ज़ाहिर इसे वकील की मौजूदगी की तवक्को थी, क्योंकि इस किस्म की कानूनी दस्तावेज़ात पर किसी वकील के सामने दस्तखत किए जाते हैं। वकील भी इन पर गवाह की हैसियत से साइन करता है। मैंने इशारे से इसे सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। तमाम कागजात तैयार हैं, मैंने मेज़ की पहली दराज खोलते हुए कहा। मैं सिर्फ तुम्हारा मुंतज़िर था। जब मेरा हाथ मेज़ की दराज से बाहर आया तो इसमें रिवॉल्वर चमक रहा था। रिवॉल्वर देखते ही शाकिर का चेहरा जर्द पड़ गया और आंखों में खौफ की परछाइयां लहराने लगीं। मैंने रिवॉल्वर की नाल इसके सीने की तरफ कर दी और अंगूठे की मदद से सेफ्टी कैच हटाया। मैं आज हमेशा के लिए तुम्हारे नापाक वजूद से छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ शाकिर, मैंने सर्द लहजे में कहा। मेरे लहजे में ऐसी कोई बात थी जिसे महसूस करके शाकिर जैसे मजबूत आसाब का मालिक भी दहशतज़दा हो गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसे दहशतज़दा देख के मुझे बेहद मुसरत हुई। मैं मुसरत के लम्हात तवील करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, दुनिया की कोई ताकत मुझे अपने इस इरादे से बाज नहीं रख सकती। मैं अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया और मैं इसके गिर्द घूमकर इसकी तरफ बढ़ा। रिवॉल्वर का रुख अब इसके सीने की तरफ था। गोली चलने की आवाज़ बाहर नहीं जा सकती,
और मैंने तुम्हें दफन करने का इंतज़ाम भी पहले ही से कर लिया है। तुम्हारी कब्र तैयार है, बस मैं इसमें तुम्हारी लाश डालकर ऊपर से सिर्फ मट्टी डालूंगा। मैं इसकी तरफ बढ़ा। वो तेजशज़दा अंदाज में एकदम पीछे हटा। मेरी नज़रें इसके चेहरे पर जमी हुई थीं और मैं एक एक लम्हे से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मैंने इसकी तरफ एक कदम और बढ़ाया। इसी वक्त मेरा दायां पैर मेज़ के पाए में उलझा और मेरा जिस्मानी तवाज़ुन बिगड़ गया। मेरे मुंह से एक गलीज़ गाली निकली। मैंने बड़ी सूरत से मेज़ पकड़ के संभलने की कोशिश की। शाकिर मुझे लड़खड़ाता हुआ देख के बिजली की तरह लपका और पूरी कुव्वत से मेरी कलाई मरोड़ दी। तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से पहले ही रिवॉल्वर पर मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। कलाई के मुड़ते ही रिवॉल्वर मेरे हाथ से निकल के उसके हाथ में पहुंच गया। अब वो 2 कदम के फासले पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। इसकी पेशानी अर्क-आलूद थी और रिवॉल्वर की नाल मेरी सीने की तरफ उठी हुई थी। ओ बुढ़े, इसने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा, अब बाजी पलट गई है। तुमने अपनी कब्र पहले से ही खोद रखी है। अगर इसमें लेट के कोई तकलीफ हो तो शिकायत ना करना, क्योंकि वो कब्र तुमने खुद तैयार की है। मैं तो सिर्फ इसमें तुम्हारी लाश उतार के मट्टी डालूंगा। वो मेरे साथ वही खेल खेल रहा था जिससे चंद लम्हे पेशतर मैं लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मेरा ख्याल था कि शादी के बाद तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा, लेकिन तुमने तो मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हें अभी जहन्नम रसीद कर दूं। मैं तुम्हें इस तरह कत्ल करूंगा कि लोग इसे खुदकुशी समझेंगे। रहा कब्र का मसला, तो मैं इसे तलाश करके बंद कर दूंगा। अगर पहले मेरे दिल में इसके इरादों के मुतालिक कोई शक था, तो वह अब बिल्कुल दूर हो गया था। तुम एहसान फरामोश। गुस्से की शिद्दत में अल्फाज मेरी ज़बान से निकल नहीं रहे थे। अचानक मेरी नज़र मेज़ पर रखी हुई दादा जान के ज़माने की किताबों पर पड़ी। मैंने फुर्ती से कैटलॉग उठा ली और उसकी तरफ बढ़ा। इसने अपने बचाव की खातिर फौरन गोली चला दी। बंद लाइब्रेरी में गोली की आवाज़ बहुत ज़ोर से गूंजी और मेरा जिस्म एड़ियों पर घूम गया। मैं कैटलॉग सीने से लगाए कालीन पर गिर गया। चंद लम्हों बाद मैंने इसे मोहतात कदमों से अपनी तरफ आते हुए महसूस किया। वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मेरा एक कान जमीन से लगा हुआ था। इसी वक्त मुझे दौड़ते हुए कदमों की धमक सुनाई दी। मैंने चंद लम्हों का वक्फा देकर अपनी टांग फजा में उठाई तो मुझे क्लक की आवाज़ सुनाई दी। शाकिर ने मेरी टांग पकड़ के गोली चलाई थी। रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली थी। खाली रिवॉल्वर की क्लिक हमारे कदमों की आहटों में दब गई। कदमों की आवाज़ें अब बहुत करीब आ गई थीं। मैंने आंखें खोल के लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ देखा, जहां से शाकिर बदहवासी के आलम में बाहर निकल रहा था। इसी वक्त इंस्पेक्टर की भारी लात इसके पेट पर पड़ी और वह दर्द की शिद्दत से दोहरा हो गया। इंस्पेक्टर मुझ पर झुककर मेरा सीना टटोल रहा था। तुम ठीक हो? इसकी तफक्कुर आमेज आवाज़ सुनाई दी। मैंने नकाहत के आलम में अस्बात में सर हिलाया। डॉक्टर ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया। मेरे इंजीनियर दोस्त अब्दुल्ला ने भारी कैटलॉग मेरे हाथों से लेकर मेज़ पर रख दी। ज़ख़ीम कैटलॉग में एक सुराख बन चुका था। अब्दुल्ला ने कैटलॉग के सफ़ात उलटने शुरू किए। अचानक एक गोली अंदर से फिसल के मेज़ पर लुढ़क गई। ओ मेरे खुदा! माजिद, अगर तुम्हारे हाथ में ये कैटलॉग ना होती तो तुम्हारा जिंदा बचना इस सदी का सबसे बड़ा मौजज़ा होता। हाँ, मैंने इसकी तायद की, बल्कि कैटलॉग की जिल्द में पीतल की चादर ना होती तो गोली कैटलॉग में सुराख बनाती हुई मेरे सीने में दिल की जगह घुस जाती। मुझे मालूम नहीं था कि इंस्पेक्टर हर वक्त अपने साथ हथकड़ियों का एक जोड़ा रखता है। वो शाकिर को धकेलता हुआ मेरे सामने लाया तो इसके हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई थीं। मैं तुम्हें मिस्टर माजिद खान पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर ने तहकमाना लहजे में कहा। शाकिर की हालत देखने के काबिल थी। इसका मुंह हैरत से खुला हुआ था और वह आंखें फाड़े मुझे घूर रहा था। वो बहुत हैरान और परेशान और उलझा उलझा सा था। जब इंस्पेक्टर इसे धक्के देकर बाहर ले जा रहा था, इस वक्त भी वो पलट पलट कर मुझे देख रहा था। मैं इसकी हैरानी का सबब समझ रहा था। गालिबन इसकी समझ में नहीं आया
کہ آخر 2 قدم کے فاصلے سے اس کا نشانہ خطا کیسے گیا۔ جب اس نے میرے سینے پر گولی چلائی تھی تو کیٹلاگ میرے ہاتھوں میں تھی، جسے میں اس پر پھینکنے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ وہ یہ گتھی کسی طرح سے سلجھا نہیں سکتا تھا کہ 2 قدم کے فاصلے سے جو گولی میرے سینے پر چلائی گئی تھی وہ میرے سر کے اوپر پہنچ کے کیٹلاگ میں کس طرح جا لگی۔ مجھے اس سلسلے میں کوئی تشویش، فکر اور پریشانی نہیں تھی، کیونکہ انسپکٹر اسے جہاں لے جا رہا تھا وہاں اسے مکمل تنہائی میں خوب غور کرنے کا موقع ملے گا، اور چونکہ وہ کوئی بے وقوف آدمی نہیں ہے، آخر اسی نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ اس نے جو گولی چلائی وہ ایک خالی کارتوس تھا، اور کیٹلاگ میں سے جو گولی برآمد ہوئی تھی وہ نہ صرف اصلی تھی بلکہ اور پہلے ہی سے اس کے اندر موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ میں نے پہلے ہی کیٹلاگ سامنے رکھ کے اس پر گولی چلا دی تھی اور کیٹلاگ اوندھی کر کے میز پر رکھ دی تھی۔ میز کے پائے سے میرا پیر الجھنا اور جسمانی توازن بگڑنا محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس طرح میں نے دشمن کو موقع دیا تھا کہ وہ میرا ریوالور اپنے قبضے میں کر لے۔ میں تو بس کیٹلاگ اٹھا کر حملہ کر کے اسے ریوالور میں بھرا ہوا خالی کارتوس چلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں تھی کہ شاکر عدالت میں کیا واویلا مچاتا ہے، کیونکہ لائبریری میں اس وقت میرے اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے عدالت میرا بیان درست تسلیم کرے گی کہ شاکر نے مجھے قتل کرنے کے لیے میرے سینے پر گولی چلائی تھی، اور اتفاق سے اس وقت کیٹلاگ میرے ہاتھوں میں سینے کے سامنے تھی، اس لیے گولی میرے سینے پہ لگنے کی بجائے کیٹلاگ میں لگی۔ یوں شاکر رنگے ہاتھوں 3 گواہوں کی موجودگی میں پکڑا گیا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہ تھا کہ عدالت اسے بہت لمبی سزا سنائے گی، اور جب وہ سزا کاٹ کے باہر نکلے گا تو عالیہ اپنی دنیا آباد کر چکی ہوگی، جس میں اس کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔